ایک بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ نہایت توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ درود پاک کب کب اور کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے۔ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب قرض دیا تو وہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار۔ اب ٹائم آ گیا جب اس ٹائم پر وہ قرض لینے والا اپنے دوست کے پاس گیا کہ اب وقت آ گیا ہے، مجھے میرے پیسے واپس دو۔ تو اس نے کہا پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس، میرا سارا کاروبار جو ہے وہ لاس میں چلا گیا ہے۔ تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، کچھ وقت لے لو، کچھ وقت بعد میرے پیسے مجھے ادا کر دینا۔ اب وہ وقت بھی ختم ہو گیا۔ جب وہ دوست کے پاس دوبارہ پیسے لینے گیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اب اس طریقے سے یہ معاملہ قاضی کے پاس گیا، یعنی کورٹ میں چلا گیا۔ اب جس شخص نے قرض لیا تھا، قاضی نے اسے بلایا اور کہا کہ بھائی تم پیسے کیوں نہیں دیتے؟ کیا تمہیں پیسے نہیں دینے؟ تو اس نے کہا دینے تو ہیں لیکن میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں، میرا سارا کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ تو قاضی نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم پیسے کس طریقے سے ادا کرو گے؟ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ میرے پاس دینے کی کوئی صورت ہی نہیں بن رہی، تو میں آپ کو کیسے کہہ دوں کہ میں اتنے عرصے میں پیسے ادا کروں گا؟ اس پر قاضی نے فیصلہ سنایا کہ تمہارے پاس 30 دن کا وقت ہے، اگر تم ان 30 دنوں میں یا اس 30 دنوں کے بعد تم قرض ادا کر دیتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر تم ادا نہ کر سکے تو تمہیں قید کر لیا جائے گا۔ اب وہ شخص گھر کی طرف واپس آیا۔ اس نے ایک جگہ پڑھا ہوا تھا کہ جو شخص پریشان حال ہو، مصیبت میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک پڑھنا مصیبت اور پریشانی کو لے جاتا ہے۔ وہ شخص چونکہ عاشق رسول تھا تو اس نے سوچا کہ میرے پاس تو ابھی درود پاک کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اس شخص نے دن رات کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے 28 دن گزر گئے۔ اب اسے مزید پریشانی لاحق ہوئی کہ 28 دن گزر گئے ہیں، مجھے قرض ادا کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، شاید مجھے قید کر دیا جائے گا۔ اب اس طریقے سے 28ویں رات آ گئی۔ رات کو اس نے دیکھا کہ اسے خواب میں کوئی آواز سنائی دے رہی ہے کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہاری پرابلم سالو ہو جائے گی۔ اسی کشمکش میں صبح ہو گئی۔ جب وہ صبح اٹھا، معمول کے مطابق وہ درود پاک کی کثرت ہی کر رہا تھا۔ وہ شخص سوچنے لگا کہ آواز سے مسئلے تو حل نہیں ہوں گے، یہ آخر کیا پیغام تھا؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ اس طریقے سے 28 دن بھی گزر گئے۔ اب جب 29ویں رات آئی تو اس کی آنکھیں تو بند ہوئیں لیکن اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تم علی بن عیسیٰ جو کہ وزیر ہے اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب صبح ہوتی ہے، وہ شخص اٹھتا ہے اور بہت ہی زیادہ فریش فیل کرتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں آ کر بشارت دے دی ہے، تو اب تو میرا کام ہو جائے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ وہ یہ بھی سوچنے لگا کہ میں علی بن عیسیٰ کے پاس جا کے کیا کہوں گا، وہ کیسے میری بات پر یقین کرے گا؟ اگر اس نے مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں اسے کیا نشانی دوں گا؟ آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود پاک پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ 30ویں رات آ گئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارا کام ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تم علی بن عیسیٰ کے پاس جانا اور تم اس سے کہنا کہ آپ نماز فجر کے بعد روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور یہ آپ کا وہ عمل ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اب وہ شخص صبح اٹھا اور اس نے سوچا کہ آج تو قاضی کے سامنے حاضر ہونے کا دن ہے۔
لیکن اس سے پہلے میں وزیر کے پاس جاتا ہوں۔ وہ وزیر کے پاس پہنچا، لیکن دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ اگر وزیر نے پیسے نہ دیے تو آج تو یقیناً مجھے قید ہو جائے گی۔ وہ جب دربار میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کر رہا ہے۔ تو اس نے وزیر سے کہا کہ حضور، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اب وزیر اس شخص سے کہتا ہے، فرمائیے کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، میرا کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ میں آپ سے آ کے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں۔ اس پر وزیر کہنے لگا کہ میں کیسے آپ کی بات پر یقین کر لوں، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو اس پر وہ شخص کہنے لگا، حضور میں ایسے ہی نہیں آیا، میں پروفز کے ساتھ آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ روز نماز فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک کا ورد کرتے ہیں، اور دوران ورد آپ کسی سے بات نہیں کرتے، اور آپ کا یہ وہ عمل ہے جو کہ صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ وہ وزیر تو جیسے جھوم اٹھا، اس کی تو عید ہو گئی۔ وہ بے ساختہ کہنے لگا، مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرا درود قبول کر لیا، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا سعادت ہوگی۔ اب وہ وزیر اپنے کمرے میں جاتا ہے اور کمرے سے واپس آ کر اس شخص کے ہاتھ میں 3000 دینار دے دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ 3000 تو وہ ہیں جو آپ کے قرض کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں ادب سے بجا لاتا ہوں۔ میرے آقا کا حکم میری سر آنکھوں پر۔ 3000 مزید لیجئے، یہ اس لیے کہ آپ میرے گھر آئے، اتنی اچھی خبر سنائی کہ میرا درود بارگاہ رسالت میں قبول ہو گیا۔ اب ایسا کیجئے، 3000 دینار اور لے لیجئے، اس سے اپنے بچوں کے لیے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیجئے، اور ایک وعدہ کریں کہ آج کے بعد جب بھی زندگی میں آپ کو کوئی کام پڑے، میں آپ کا بھائی ہوں، میرے پاس ضرور آئیے گا، مجھے یہ خدمت کا موقع ضرور دیجیے گا۔ ذرا سوچئے، ایک شخص جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، آج اس شخص کے پاس 9000 دینار تھے۔ شاید اس کے دماغ میں یہ بھی چل رہا ہوگا کہ کل مجھے قید کر دیا جائے گا۔ اب وہ شخص 9000 دینار لے کے عدالت پہنچتا ہے۔ ہر کوئی اس کا منتظر ہے کہ آج یہ آ کر کہے گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اس طریقے سے اس شخص کو قید کر دیا جائے گا۔ اس شخص نے جاتے ساتھ پیسے قاضی کو دے دیے۔ پیسے دیکھ کر قاضی کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تم تو کہتے تھے میں غریب ہوں، پیسے نہیں ہیں، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کہاں سے آ گئی تمہارے پاس؟ تو وہ شخص دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں۔ اب سارا مجمع اس شخص کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سارا واقعہ قاضی کو سناتا ہے۔ اب قاضی چونکہ خود بھی عاشق رسول ہوتا ہے، جب وہ یہ سارا معاملہ سنتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، اور کچھ دیر بعد وہ آ کر 3000 دینار اس مقروض شخص کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا سارا کا سارا ثواب علی بن موسیٰ ہی لے جائے گا؟ یہ لیجئے جناب، آپ کا قرض میں ادا کرتا ہوں۔ اب سب سے عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ جس شخص نے قرض دیا ہوتا ہے وہ بھی عاشق رسول ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جج صاحب رکیے، ابھی فیصلہ نہ سنائیے، قلم اور کاغذ منگوائیے، میں اس کا قرض ہی معاف کر دیتا ہوں، مجھے یہ قرض نہیں چاہیے۔ اب وہ مقروض شخص 3000 جج کو واپس کر دیتا ہے کہ اب تو قرض ہی معاف ہو گیا، تو اس 3000 دینار کا میں کیا کروں گا؟ جج صاحب کہتے ہیں، جو پیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر نکالے ہیں اسے میں کیسے واپس لے سکتا ہوں؟ اب تو یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک شخص جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، آج اس کے پاس 12000 دینار ہیں،
جسے لے کر وہ اپنے گھر واپس جا رہا ہے۔ اس واقعے کے اندر جو ہم سب کے لیے درس ہے، جو ہم سب کے لیے پیغام ہے، شاعر کہتے ہیں، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی دل میں ہو تمنا تو درود پڑھو۔ آج ہم بہت سی پریشانیوں کا شکار ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے۔ البتہ جس کا جو بھی مسئلہ ہے، آج سے آپ نیت کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے اور درود سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھیں گے۔ آپ خود دیکھیے گا کہ کس طریقے سے معجزے ہوتے ہیں، کیسے آپ کی دعاؤں پہ کن فرمایا جاتا ہے، کس طریقے سے آپ کے نصیب بدلتے ہیں، کیسے آپ کی تقدیر جاگ اٹھتی ہے۔